الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم. معزز سامعین محترم، میں آج آپ حضرات سے پہلی اپلوڈ کی ہوئی ویڈیو کے پرومس کے مطابق نماز سے متعلق وہ اہم مسائل ڈسکس کروں گا کہ جن کے بغیر آپ کی اور میری نماز مکمل نہیں ہوتی. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جس وقت امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو آپ کی رکعت کہاں سے شمار کی جائے گی، کون سی رکعت ہوگی کہ جون سی آپ کی امام کے ساتھ گنی جائے گی، شمار کی جائے گی. مثال کے طور پر آپ آئے، امام سجدے کی حالت میں تھا، پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں تھا، تو آپ نے اس کے ساتھ دونوں سجدے کیے اور آپ نے سمجھا کہ شاید یہ میری رکعت شمار ہو گئی، لیکن میرے محترم وہ آپ کی رکعت شمار نہیں ہوگی. سجدے کرنے کا آپ کو اجر ضرور ملے گا، لیکن وہ رکعت آپ کی شمار نہیں کی جائے گی. اسی طرح آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آیا کہ سجدے میں ملنے سے رکعت شمار ہوگی، یا آپ رکوع کے اندر آ کے امام سے ملے تب آپ کی رکعت شمار کی جائے گی، یا بھی امام کھڑا تھا قیام کی حالت میں اور آپ آ کے شامل ہو گئے وہ آپ کی رکعت شمار کی جائے گی. یہ تمام سوالات کے جوابات میں آپ کو ابھی چند منٹ کے اندر کلیئر کر دوں گا. آپ نے تھوڑی سی توجہ میری طرف اپنی رکھنی ہے. پہلی بات کہ جس وقت آپ نے نماز کے لیے آنا ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ امام کس حالت میں ہے. امام رکوع میں ہے یا امام سجدے میں ہے یا بھی امام قیام کی حالت میں، یعنی وہ قرات کر رہا ہے. اگر تو امام قرات کر رہا ہوا تو آپ نے آ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں اور آپ کی بلا کسی عذر کے اور بلا کسی جواز کے 100% آپ کی وہ رکعت جو ہے شمار کی جائے گی. دوسرے نمبر پر اگر امام رکوع کی حالت میں تھا، آپ آئے اور آپ بھی اسی طرح اللہ اکبر کہا اور سیدھے رکوع میں چلے گئے، تو میرے دوستو آپ نے شاید یہ سمجھا کہ آپ کی رکعت شمار ہو گئی، لیکن آپ کی یہ رکعت بھی شمار نہیں کی جائے گی. اب جہاں پہ میرے ناظرین جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں امام رکوع میں ہے، چونکہ اصولی طور پہ جو قاعدہ کلیہ وہ یہی ہے کہ آپ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائیں تو آپ کی رکعت شمار کی جائے گی. لیکن اس میں نقطہ کیا ہے کہ جہاں پہ عام جو ہمارے ناظرین جو ہیں وہ غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ حضرات آتے ہیں، آنے کے بعد سیدھے جلدی سے آئے، اللہ اکبر کہا اور سیدھے رکوع کے اندر چلے گئے. اب آپ نے جو غلطی کی ہے میں آپ کو اس غلطی کی نشاندہی بھی کروں گا، لیکن میں آپ کو پہلا اس کا قاعدہ کلیہ یہ بتا دوں کہ جب آپ رکوع میں گئے آپ کی کمر اور امام کی کمر دونوں سیدھی ہوں، امام رکوع کی بالکل سٹیٹ حالت کے اندر ہو اور آپ بھی جا کے اسی طرح شامل ہو گئے کہ ابھی امام کھڑا نہیں ہوا تھا، آپ بھی اسی طرح رکوع میں شامل ہو گئے، تو تب وہ آپ کی رکعت شمار کی جائے گی. لیکن اس سے پیچھے جو غلطی ہے نا وہ آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب آدمی آتا گیا آگے اللہ اکبر کہا اور وہ آگے سیدھا رکوع میں چلا گیا، چاہے اس کی کمر امام کے ساتھ مل بھی جائے لیکن وہاں پہ بھی اس کی رکعت شمار نہیں ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ غلطی یہ کرتا ہے کہ نماز کی ایک فرض ہے کہ ہر رکعت کے اندر قیام کرنا. جب تک آپ قیام کا مطلب کھڑے ہونا، جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کی رکعت نہیں ہوگی. تو لہٰذا آپ نے آنے کے بعد فوراً رکوع میں نہیں جانا، بلکہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھ لینے ہیں اور اتنی دیر کھڑے رہنا ہے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے. کہنا نہیں ہے، خاموش کھڑے رہنا. اس کے بعد جب آپ رکوع میں جائیں گے امام بھی رکوع میں کمر سیدھی کر کے کھڑا ہوگا، آپ نے بھی کمر سیدھی کر لی، اب آپ کی رکعت یہ شمار ہوگی. اب آپ کی رکعت یہ کاؤنٹ کی جائے گی. ورنہ عام لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، آئے اللہ اکبر کہا اور امام کے ساتھ رکوع میں تو مل جاتے ہیں
لیکن وہ قیام نہیں کرتے، تھوڑی دیر کھڑے نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ رکعت رہ جاتی ہے اور وہ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ میں نے یہ امام کے ساتھ رکعت مکمل کر لی، اور وہ سلام پھیرنے کے بعد اسے نہیں پڑھتے، جس کی وجہ سے ان کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور دوسری ناظرین جو ہیں وہ اس بات سے بعض لوگ پریشان رہتے ہیں کہ امام جس وقت سجدے میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں کہ جب امام کھڑا ہوگا قیام کی حالت میں آئے گا تو ہم بھی تکبیر پڑھنے اللہ اکبر کہنے کے بعد نماز کی حالت میں آ جائیں گے۔ لیکن میرے دوستو، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے امام اگر سجدے میں ہیں تو آپ نے سجدے میں چلے جانا ہے، اگرچہ وہ آپ کی رکعت شمار نہیں ہوگی جو آپ سجدے میں جائیں گے، لیکن آپ کو دونوں سجدے کرنے کا اجر ایکسٹرا ملے گا۔ یعنی نماز کہ آپ نے 4 رکعت کا تو اجر جو آپ پڑھے وہ تو ملنا ہی ہے، لیکن 2 سجدے آپ نے زیادہ کیے ان کا بھی اجر اللہ آپ کو عطا کرے گا۔ تو اس لیے امام جس حالت میں ہو آپ نے اسی حالت میں آ کر امام کے ساتھ شامل ہونا ہے، لیکن رکعت کی وہی شمار، رکعت کا وہی قاعدہ ہے، وہی شمار کی جائے گی۔ جب آپ آئے آپ نے قیام کی حالت میں اللہ اکبر کہا، اتنی دیر کھڑے رہے جتنی دیر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جاتا ہے، اس کے بعد رکوع میں گئے، امام بھی رکوع میں تھا، آپ بھی رکوع میں چلے گئے، اگر آپ کی اور امام کی کمر دونوں مل گئی تو آپ کی یہ رکعت قبول ہو جائے گی اللہ کے ہاں، اور باقی رکعتیں آپ امام کے ساتھ پڑھیں گے، آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ میرے دوستو، یہ ایسے مسائل ہیں جنہیں سمجھنا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں، لیکن ان کے بغیر نماز ناممکن ہے، ان کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کو ان مسائل کی سمجھ نہ آئے تو آپ اس ویڈیو کو 1 مرتبہ کے بجائے کئی مرتبہ دیکھیں۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی، کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جو آپ سمجھ نہیں پا رہے، آپ مجھے کمنٹ کریں، اس میں آپ کا آنسر دوں گا۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ کو میں اسے، اگر آپ کہیں دور ہیں مجھ سے تو میں آپ کو کال پر یا واٹس ایپ پر جس طرح آپ آسانی سمجھے، ہمارا مقصد یہ نہیں، ہمارا مقصد کوئی ایڈورٹائزنگ کرنا نہیں، ہمارا مقصد صرف ایک ہے کہ دین کی اشاعت کرنا، کہ لوگوں کو ان مسائل سے نکالنا، کہ لوگ ان مسائل کو شرم کے مارے اس لیے نہیں پوچھتے کہ مولوی صاحب یا امام صاحب کیا سمجھیں گے کہ یہ ساری زندگی نماز ہی غلط پڑھتا رہے، وہ اس وجہ سے نہیں پوچھتے۔ لیکن آپ نے بلا جھجک، اگر مجھ سے نہیں تو آپ اپنے محلے کے قاری صاحب سے، مولوی صاحب سے، مولانا صاحب سے، مفتی صاحب سے، جس پر آپ کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے، آپ ان سے ان مسائل کو ضرور سیکھیں اور سمجھیں، تاکہ آپ کی نمازیں بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہو جائیں۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔